چلیں ہاں جی نہیں ادھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کن موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ موضوع کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ہر موضوع پر مسح جائز نہیں ہوتا، بلکہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر موضوع کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی تو اس موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز ہوگا، وگرنہ اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. چمڑے کے موزے جو اتنے اونچے ہوں کہ ٹخنے ان میں چھپے ہوئے ہوں ان پر مسح درست ہے، لیکن اگر موزے اتنے چھوٹے ہوں کہ ٹخنے موزے کے اندر چھپے ہوئے نہ ہوں تو ان پر مسح درست نہیں. یعنی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ موضوع کی جو اونچائی ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ٹخنے چھپ جائیں. اگر پورے ٹخنے اس میں نہیں چھپتے تو یہ شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے ان موضوع پر مسح درست نہیں ہوگا. مسئلہ: وہ موزے جو اتنے پتلے چمڑے کے ہوں کہ اگر ان کو پہن کر جوتے کے بغیر پیدل چلیں تو وہ پھٹ جائیں تو ان پر بھی مسح جائز نہیں. اسی طرح اگر چمڑے کا موزہ استعمال سے اتنا گھس جائے کہ جوتے کے بغیر پہن کر چلنے سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو تو مسح جائز نہیں رہتا. تو یہ چمڑے کی موٹائی کے اعتبار سے شرط آ گئی کہ چمڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے موزے کا کہ اگر بغیر جوتے کے اس موزے کو پہن کر چلیں تو وہ پھٹے نہ. ٹھیک ہے. اور اگر پتلے ہوں کہ پیدل چلنے سے موزے پھٹ جائیں گے تو ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اور پیدل چلنے سے مراد یہ ہے کہ سڑک پر چلنا مراد نہیں، اس لیے کہ سڑک پر اگر آپ چلیں تو چاہے جتنے بھی موٹے ہوں موزے وہ جلدی پھٹ جائیں گے، تو اس سے کچی زمین پر چلنا مراد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوتی اور اونی جرابیں جو ثقین ہوں یا رقیق ہوں لیکن مجلد ہونے کی وجہ سے ثقین کے حکم میں ہوں ان پر مسح جائز ہے. ٹھیک ہے. یا تو ثقین ہوں جرابیں یا رقیق ہوں لیکن مجلد ہونے کی وجہ سے ثقین کے حکم میں ہوں تو ان جرابوں پر مسح جائز ہوتا ہے. تو پہلے موضوع کا مسئلہ تھا، اب جرابوں کا مسئلہ آ گیا. ثقین کا مطلب کیا ہے؟ ثقین کا مطلب ہوتا ہے موٹا ہونا. موٹے ہونے سے کتنا موٹا ہونا مراد ہے وہ آگے آ گیا ہے. ثقین کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کپڑا اس قدر موٹا اور مضبوط ہو کہ اس میں جوتے کے بغیر 3 میل پیدل چلیں تو وہ پھٹے نہیں، اور وہ پنڈلی پر بغیر کسی چیز کے باندھے قائم رہ سکے، بشرطے کہ یہ قائم رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ موٹا ہونے کی وجہ سے ہو. نیز یہ کہ وہ پانی کو جلدی سے جذب نہ کرے اور پانی اس میں سے نہ چھنے. جس جراب میں ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے وہ ثقین نہیں بلکہ رقیق یعنی پتلی ہے. تو جرابوں کی یہاں 2 قسمیں بنائی ہیں، ایک ثقین یعنی موٹی جرابیں اور ایک رقیق پتلی جرابیں. موٹی جراب سے شرع کی اصطلاح میں موٹی جراب وہ مراد ہوتی ہے کہ نمبر 1 اس کا کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اگر بغیر جوتے کے 3 میل پیدل چلیں تو وہ چلنے سے پھٹے نہ. چلنے سے مراد جیسا کہ میں نے بتا دیا سڑک پر یا پکی جگہ پر چلنا مراد نہیں، اس سے تو جلدی پھٹ جاتا ہے کپڑا اور چمڑا بھی، بلکہ کچی زمین پر چلنا مراد ہے. ٹھیک ہے. تو 3 میل چلنے سے پھٹتی نہ ہو، پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ پنڈلی پر بغیر کسی چیز کے باندھے قائم رہ سکے. جیسے آج کل کی جرابیں ہوتی ہیں عام طور پر ان میں الاسٹک ہوتی ہے یا جرابیں تنگ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے پنڈلی پہ ٹھہری رہتی ہیں، تو وہ جراب اپنی موٹائی کی وجہ سے پنڈلی پہ ٹھہرتی ہو، نہ اس میں الاسٹک ہو نہ کوئی ایسا دھاگا باندھا ہو، اور
نہ ہی وہ تنگی کی وجہ سے ٹھہری ہو، ٹھیک ہے، صرف موٹائی کی وجہ سے پنڈلی پہ کھڑی رہے، اتنی موٹی ہو۔ آگے یہ ہے کہ پانی کو جلد جذب نہ کرے، پانی ڈالیں تو فوراً پانی کو جذب نہ کرے، اتنی موٹی ہونی چاہیے، اور اس میں سے پانی چھین کے اندر پاؤں تک نہ پہنچے، اتنی موٹی ہونی چاہیے۔ تو کسی جراب کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو وہ موٹی جراب کہلائے گی، اس کو شرع کی اصطلاح میں سخین کہتے ہیں۔ تو جس جراب میں ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے وہ سخین نہیں بلکہ پتلی جراب ہے۔ اور جرابیں اونی ہوں یا سوتی ہوں، دونوں میں مسح جائز ہونے کے لیے مذکورہ شرائط ضروری ہیں۔ اون سے بنی ہو یا کپاس سے، روئی سے بنی ہو، سوتی جراب ہو، ان کے اوپر مسح کے جائز ہونے کے لیے یہ شرطیں ہیں جو اوپر گزر گئیں، کہ 3 میل پیدل چلنے سے پھٹتی نہ ہوں، پنڈلی پر بغیر کسی الاسٹک کے، بغیر کسی دھاگے کے اور بغیر تنگی کے صرف اپنی موٹائی کی بنیاد پہ کھڑی ہو سکتی ہوں، اور پانی کو جلدی جذب نہ کرتی ہوں، اور پانی چھین کے پاؤں تک نہ پہنچتا ہو۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ تو جرابیں جس طرح کی بھی ہوں ان میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو ان پر مسح کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اصل میں تو چمڑے کا جو موزہ ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن جو جرابیں اس چمڑے جیسی ہوں گی جس میں چمڑے والی شرائط پائی جائیں گی، چمڑے کی طرح کی موٹی ہوں گی، یہ شرائط چمڑے کے اندر ہوتی ہیں، یہ 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں، تو وہ اپنی موٹائی کے اعتبار سے اور مضبوطی کے اعتبار سے چمڑے جیسی ہوں گی تو پھر جرابوں پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ تنبیہ: جرابوں کی کل 6 قسمیں بنتی ہیں: سخین سادہ، سخین مجلد، یعنی وہ سخین بھی ہو اور مجلد بھی ہو۔ مجلد یہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے پورے قدم پر ٹخنوں سمیت چمڑا چڑھا دیا گیا ہو۔ جراب تو کپڑے کی ہے لیکن اس پر سلائی کر کے چمڑا چڑھا دیا گیا ہے، اور وہ چمڑا بھی پورے پاؤں کو ٹخنے سمیت گھیرے ہوئے ہے، اس کو کہتے ہیں سخین مجلد۔ اور تیسری قسم ہے سخین منعل، یعنی وہ سخین جراب، وہ موٹی جراب جس کے تلے اور ایڑی اور پنجے پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور باقی قدم پر صرف سخین جراب ہو، یعنی وہ موٹی جراب جس کی ایڑی پر اور جو نیچے کا حصہ ہے پاؤں کا اس پر چمڑا لگا ہو، اور انگلیوں کا حصہ، پنجہ، انگلیاں اور انگوٹھا، اس کی مقدار جو ہے یہاں پر بھی چمڑا لگا ہوا، باقی اوپر سے پاؤں کھلا ہو، جیسے جرموک ہوتا ہے، ایڑی کی طرف سے بھی کور ہوتا ہے، آگے پنجہ بھی کور ہوتا ہے، نیچے سے بھی کور ہوتا ہے، لیکن اوپر سے کور نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ہو کہ کپڑے کی جراب ہو، موٹے کپڑے کی، سخین، اور اس کے پنجے پر، ایڑی پر اور نیچے سارا چمڑا لگا ہو، اس کو کہتے ہیں سخین منعال۔ تو یہ موٹی جراب کی 3 قسمیں ہوگی: ایک سادہ موٹی جراب، دوسری وہ موٹی جراب جس میں ٹخنوں سمیت پورے پاؤں کے اوپر چمڑا لگا ہو، اس کو کہتے ہیں سخین مجلد، اور تیسری وہ جراب جس میں پورے پاؤں پہ چمڑا نہ لگا ہو، نیچے کی طرف، ایڑی کی طرف اور انگلیوں اور انگوٹھے کی طرف، پنجے کی طرف چمڑا لگا ہوا ہو، باقی کپڑا ہو، یہ سخین منعال۔ اور پتلی جراب کی بھی 3 قسمیں ہیں: رقیق سادہ، رقیق مجلد، رقیق منعال۔ مجلد سے وہی مراد ہے جو اوپر گزر گیا کہ پورا جو ٹخنوں تک کا پاؤں ہے اس پر چمڑا لگا ہوا ہو، اور منعال سے مراد نیچے ایڑی پر اور پنجے پر چمڑا لگا ہوا ہو۔ تو ان میں سے یہ کل 6 قسمیں بن گئیں: سخین سادہ، سخین مجلد، سخین منعال، رقیق سادہ، رقیق مجلد، رقیق منعال۔ یعنی موٹی جراب اس کی 3 قسمیں: سادہ، پورے پاؤں پر چمڑا لگا ہوا ہو، صرف نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، اور پتلی جراب کی بھی 3 قسمیں: سادہ جس پر کوئی چمڑا نہ لگا ہوا ہو، اور دوسری پورے پاؤں پر چمڑا لگا ہوا ہو، اور تیسری صرف نیچے چمڑا لگا ہوا ہو۔ ان 6 قسموں میں سے پہلی 3 قسموں پر مسح جائز ہے، یعنی سخین کی جو 3 قسمیں: سخین سادہ جو اتنی موٹی ہے کہ 3 میل پیدل چلنے سے پھٹتی بھی نہیں ہے، بغیر الاسٹک کے، بغیر کسی چیز کے، صرف اپنی موٹائی کی بنیاد پر پنڈلی پر کھڑی رہتی ہے، اور پانی جلدی جذب نہیں کرتی، اور اس میں سے پانی چھین کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچتا، یہ ہے سخین۔ لیکن اس پہ چمڑا نہ لگا ہوا ہو پھر بھی اس پہ مسح کرنا جائز ہے۔ دوسرا سخین مجلد، جس میں ٹخنوں سمیت پورا پاؤں
چمڑے کے اندر کور ہو، اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اور سخین منعل موٹی جراب جس کے نیچے چمڑا لگا ہو، چونکہ موٹی سادہ بھی ہو اس پہ چمڑا نہ بھی لگا ہو، اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو جس کے نیچے چمڑا لگا ہوگا پنجے پر ایڑی پر، اس پر بھی کرنا جائز ہوگا۔ تو سخین جو موٹی جراب ہے جس کی 4 شرطیں بیان ہوئی، اس پہ چمڑا لگا ہو یا نہ لگا ہو، اس پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے تینوں قسموں پر۔ اور جو رقیق جراب ہے، پتلی جراب، ان میں سے چوتھی یعنی رقیق سادہ پر مسح جائز نہیں۔ جو عام آج کل ہمارے ہاں جرابیں پائی جاتی ہیں یہ پتلی جراب کہلاتی ہے، چلنے سے پھٹ بھی جائے گی، پانی بھی جذب ہوتا ہے اس میں، چھن کے پاؤں تک پانی بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے ان میں الاسٹک بھی ہوتی ہے، عام طور پہ الاسٹک کی وجہ سے یا تنگی کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ چاروں شرطیں نہیں پائی جاتی، اس کو کہتے ہیں رقیق سادہ۔ تو جو رقیق سادہ جراب ہے اس پر مسح جائز نہیں ہوتا، جو عام جرابیں بازار میں بکتی ہیں۔ پانچویں قسم یعنی رقیق مجلد پر مسح جائز ہے۔ ہاں، اس طرح کی پتلی جراب ہو اور اس پر ٹخنوں سمیت پورے پاؤں کی مقدار جو ہے اوپر نیچے سے پورا کمر چمڑے سے کور ہو وہ جراب، تو پھر اس جراب پر مسح جائز ہوگا۔ رقیق مجلد یعنی ہے تو پتلی جراب لیکن ٹخنوں سمیت پورا پاؤں جو ہے وہ چمڑے سے کور ہے، اس کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہے، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور چھٹی قسم ہے رقیق منعل، اس میں ہر وہ جراب شامل ہے جس میں چمڑا ٹخنوں سمیت تمام قدم کو گھیرے ہوئے نہ ہو، ٹھیک ہے، پورا پاؤں چمڑے سے گھرا ہوا نہیں ہے، خواہ وہ صرف تلے پر چمڑا ہو یا اوپر کے بعض حصے پر ہی ہو، اس پر بھی مسح جائز نہیں، جبکہ وہ سوتی کپڑے کی ہو، ٹھیک ہے۔ سوتی کپڑے کی پتلی جراب جس میں چمڑے سے پورا پاؤں کور نہیں ہوتا بلکہ کچھ حصے پہ چمڑا لگا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حصے پہ لگا ہو، اوپر نیچے ایڑی کی طرف پنجے کی طرف تھوڑا سا چمڑا لگا ہو، اس کو کہتے ہیں رقیق منعل۔ تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اونی جرابیں جو موٹی اور مضبوط تو ہوں مگر سخین کی حد میں داخل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے 2 قسمیں پڑھی ہیں، رقیق اور سخین، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک اور قسم آ گئی ہے کہ ہے اون کی جراب اور موٹی بھی ہے، پتلی نہیں ہے، رقیق نہیں ہے، لیکن وہ سخین کی جو 4 شرائط ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک شرط اس میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس میں پانی بھی نہیں چھن کے جاتا اور الاسٹک کے بغیر بھی کھڑی ہو جاتی ہے پنڈلی کے اوپر، اور لیکن وہ چلنے سے پھٹ جاتی ہے۔ تو اب یہ اونی جراب جو ہے یہ موٹی اور مضبوط ہے مگر سخین کی حد میں داخل نہیں ہے۔ جب ان کو منعل کیا جائے یعنی چمڑا لگایا جائے اور تلے اور پنجے اور ایڑی پر چمڑا لگایا جائے، پورا پاؤں ٹخنوں سمیت کور نہ کیا جائے، تو باقی قدم پر چمڑا نہ ہو، اس میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس پر مسح نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 6 قسمیں تھی جرابوں کی، سخین موٹی جراب جس کی 4 شرطیں گزر گئیں وہ اس کی تینوں قسموں پہ مسح کرنا جائز ہے، اس پہ چمڑا چڑھا ہو یا نہ چڑھا ہو۔ اور پتلی جراب جو ہے اس میں اگر ٹخنوں سمیت پورے پاؤں پہ چمڑا چڑھا ہوا ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اور جو موٹی اونی جراب ہوتی ہے لیکن سخین نہیں ہوتی، وہ سخین والی 4 شرطیں اس میں نہیں ہوتی، تو اگرچہ اس پہ تھوڑا بہت چمڑا لگا ہو لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس پہ مسح کیا جائے۔ نمبر 3، انگریزی جوتے کی طرح چمڑا ہو کہ ٹخنے کھلے رہیں اور کھلے ہوئے حصہ پر کپڑا لگا کر قدم چھپا لیے، اس پر مسح جائز نہیں۔ چمڑے کا بنا ہوا جوتا ہو یا جیسے جرموک ہوتا ہے ہمارا، پنجے کی طرف ایڑی کی طرف اور نیچے سے کور ہوتا ہے لیکن درمیان میں اوپر سے کھلا ہوتا ہے، ٹخنے بھی اس میں کھلے ہوتے ہیں، تو وہ چمڑے کا ہو اور جو جگہ کھلی ہوئی ہے ٹخنوں سمیت باقی ساری جگہ کپڑے سے ڈھک دی جائے، کپڑا لگا لیا جائے ایک جگہ پر، تو اس پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 4، کپڑے کی جرابیں خواہ وہ موٹے کپڑے کی ہوں یا باریک کپڑے کی، اوپر پہلے گزرا تھا اونی دھاگے کی یا سوتی دھاگے کی جرابیں، اب عام کپڑے کی جرابیں خواہ وہ موٹے کپڑے کی ہوں یا باریک کپڑے کی، ان کو پہن کر ان کے اوپر چمڑے کے موزے پہن لیے جائیں تو ان پر مسح جائز ہے۔ یعنی پہلے جرابیں پہن لی سادہ جرابیں، اس کے اوپر موزہ پہن لیا، تو اب اس پر مسح کرنا
जायज है। नंबर 5, जो मौजा इतना फट गया हो कि चलने में पैर की 3 छोटी उंगलियों की लंबाई चौड़ाई के बराबर खुल जाता है, तो इस पर मसा दुरुस्त नहीं, और अगर इससे कम खुलता हो तो मसा दुरुस्त है। ठीक है, यानी अंगूठे और बड़ी उंगली के अलावा बाकी जो 3 उंगलियां हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई का जितना हिस्सा बनता है, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, जितना भी बनता है, अगर इतनी मिकदार मौजा फट गया है और इतना खुला हुआ है तो उस पर मसा जायज नहीं है। 3 छोटी उंगलियों का एतबार उस वक्त है जब मौजा उंगलियों पर से ना फटा हो बल्कि किसी और जगह से फटा हो, और अगर उंगलियों से फटा हो तो उस वक्त उन उंगलियों का एतबार होगा जिन पर से फटा हुआ है। ठीक है, यानी मौजा ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से कहीं फटा है तो फिर 3 छोटी उंगलियों का एतबार है, उनकी लंबाई चौड़ाई के बराबर फटा हो तो फिर मसा जायज नहीं। और अगर उंगलियों वाली जगह से फटा हुआ है तो फिर जिन 3 उंगलियों वाली जगह से फटा है उन्हीं 3 उंगलियों की पैमाइश का एतबार होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अंगूठे वाली जगह से फटा है या बड़ी उंगली वाली जगह से फटा है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इन अंगूठे उंगली और एक तीसरी उंगली मिला के इतनी मिकदार बनती है या नहीं बनती। ठीक है, अगर मौजा की सीवन खुल गई हो यानी सिलाई खुल गई लेकिन उसमें से पैर दिखाई नहीं देता तो मसा दुरुस्त है, और अगर ऐसा हो कि चलते वक्त तो 3 उंगलियों के बराबर पैर दिखाई देता है वरना नहीं दिखाई देता तो मसा दुरुस्त नहीं। ठीक है, यानी बैठे हैं आराम से तो फिर वो मौजा खुलता नहीं है, सिलाई अगरचे उखड़ी हुई है, उधड़ गई है, लेकिन इसके बावजूद पाँव नहीं खुलता, लेकिन चलने से खुल जाता है, तो फिर भी उस पर मसा जायज नहीं अगर 3 उंगलियों के बराबर खुलता है तो। मसला, अगर एक मौजा में 2 उंगलियों के बराबर पैर खुल जाता है और दूसरे मौजा में 1 उंगली के बराबर तो कुछ हर्ज नहीं, मसा जायज है। यानी 2 मौजों की फटन को मिला के 3 उंगलियां जमा नहीं की जाएंगी, एक ही मौजे की फटन 3 उंगलियों के बराबर हो तो फिर मसा जायज नहीं होगा, और अगर एक थोड़ा फटा हुआ है दूसरा भी थोड़ा सा फटा हुआ है, उनको मिलाने से 3 उंगलियां बनती हैं तो फिर मसा करना जायज है, फिर कोई मसला नहीं। और अगर एक ही मौजा कई जगह से फटा है और सब मिलाकर 3 उंगलियों के बराबर खुल जाता है तो मसा जायज नहीं। 3-4 जगह से फटा हुआ है, अब उस फटन को, उस फासले को, उसकी पैमाइश करें तो 3 छोटी उंगलियों के बराबर ये जगह फटी हुई बनती है तो फिर मसा करना जायज नहीं। और अगर सब मिलाकर भी पूरी 3 उंगलियों के बराबर नहीं होता तो मसा दुरुस्त है। इसके बारे में कोई सवाल किसी ने पूछना हो?